معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں سے مالا مال فرمایا۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں میں سب سے بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنے گنہگار بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح زہر کے لیے تریاق ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے اس مہینے کو تریاق بنایا ہے۔ اس کے اندر گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعبان کو جو فضیلت دی ہے، اس سے زیادہ فضیلت رمضان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی نسبت امت کی طرف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو اپنے خاص طور پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ہم اپنے عقل و دماغ سے سوچ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میری امت کے لیے ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، رمضان جب ہمارے لیے ہے، امتوں کے لیے ہے، تو آج پوری دنیا میں اللہ کے بندوں نے رمضان کا استقبال کیا ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ لوگوں کا انہماک، لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کی طرف اس کا میلان کسی اور مہینے میں اتنا نہیں ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کنیکشن دیکھیے کہ اللہ نے اس مہینے کو ہمارے لیے بنایا ہے، تو اسی لیے بندوں کا رجحان اور میلان اس مہینے کی طرف، یعنی رمضان کی طرف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک خاص تحفے کی شکل میں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم سارے مہینوں میں اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جو رمضان کا مہینہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کی قدردانی کر لو، اس مہینے کا حق ادا کر لو، تو اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی دوسروں مہینوں میں ہوتی ہے، اس کوتاہی کو دور کر دے گا۔ کوتاہی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے مہینوں میں اگر فرائض نہیں ادا کرتے، فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، تو وہ بھی تلافی اور اس کمی کو دور کر دی جائے گی، ایسا نہیں۔ ہم جو دوسرے مہینوں میں نوافل نہیں پڑھ پاتے، نفلی روزے نہیں رکھ پاتے، یا اور کچھ کمی بیشی فرائض اور واجبات کے علاوہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، ان کمی بیشیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے معاف کر دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ اگر کسی نے پابندی کے ساتھ گزار لیا، رمضان کا حق ادا کرنا، رمضان میں جو عبادتیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں ان کی پوری پابندی کے ساتھ گزارنا، یہ ضمانت ہے کہ انشاءاللہ اس کا پورا سال بہترین گزرے گا، اس کا پورا سال اللہ کی خوشنودی میں گزرے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اکابرین کا فرمان ہے۔ تو رمضان کا مہینہ گنہگار بندوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ، گنہگار بندہ اس مہینے میں
رو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتا کر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان، رمضان، را میم زاد، اس کا مادہ ہی ہے جلا کر خاک کر دینا، جلا کر راکھ کر دینا، ختم کر دینا۔ تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ گنہگار بندوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے؟ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 حصوں کو بانٹ دیا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت کے لیے بنا دیا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو رحمتوں سے نوازتا ہے، اور دوسرے 10 دنوں کو یعنی دوسرے عشرے کو مغفرت کے لیے اللہ نے خاص کر دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ کس کس بندے کو معاف کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان 10 عشرے میں، دوسرے عشرے میں اللہ معاف کرتا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عتق من النار قرار دیا ہے کہ وہ آخری عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ مغفرت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ہاں اس بندے کو معاف کر دیا جائے۔ اب وہ معافی کب ہوگی، جہنم سے آزادی کب ملے گی؟ تو وہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ پورا مہینہ گنہگار بندوں کے لیے ہے۔ رحمت کس کے لیے ہے؟ رحمت اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد وہ ہلاک ہونے والا تھا، اللہ نے ان پر رحم کیا تو رحمت ان کے حصے میں آئی، اور پھر اللہ اس کے گناہوں پر پکڑ کرتا تو اللہ نے دوسرے عشرے میں یہ فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اور تیسرے عشرے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ تو آپ غور کریں تو یہ پورا مہینہ گنہگار بندوں کے لیے ہے۔ اس پورے مہینے کا تعلق خاص طور سے گنہگار بندوں کے لیے ہے۔ تو کون ہے گنہگار بندہ جو اللہ سے معافی چاہے، اللہ سے مغفرت چاہے اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات چاہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ رمضان کا بہترین مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کے اندر گناہ بخشے جاتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا فرمان دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ مغفرت ہی نہ چاہے، کوئی بندہ اللہ سے مانگنا ہی نہ چاہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کا قصور ہے۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے۔ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں، اس مہینے کے فرائض و واجبات کو ادا کریں، اور آخری رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار طلب کریں، رحمت طلب کریں۔ یہ صرف رحمت کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی، ہماری طرف سے طلب بھی ہونا چاہیے، ہماری طرف سے خواہش بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام، اللہ کی سنت، قدرت کا نظام دیکھیے۔ دنیا میں ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، 1 سے 2 بار اگر مانگ لیے تو وہ ہم کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتا ہے، گری نظروں سے دیکھتا ہے، نظریں چرا کر گزر جاتا ہے، ہمیں اپنے پاس کھڑے ہونا وہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔
لیکن رب العالمین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ سے کون کتنا مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل الٹا، دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو گے تو اللہ راضی ہوگا، نہ مانگو گے اللہ ناخوش ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو اس لیے رات کے آخری حصے میں اللہ نے اگر توفیق دی ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ گھر میں بے برکتی ہے، قرضہ ہے، بے روزگاری ہے، اولاد سے محرومی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ دلوں کو متوجہ کرتا ہے، اللہ دلوں کو لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ کتنی ہی اچھی دکان سجا لیں، لیکن اگر کسٹمر کا دل ادھر متوجہ نہیں ہوا، کاروبار نہیں چلے گا۔ مسبب الاسباب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہی کاروبار عطا کرتا ہے، وہی کاروبار چلاتا ہے، اور لوگوں کے قلوب کو، دلوں کو وہی متوجہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، آٹومیٹک سارا نظام ہو جاتا ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے علم والے گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں بہت دنوں تک پریشان رہا، کاروبار نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا، اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی روزگار کا انتظام ہو جائے۔ اللہ والے تھے، علم والے تھے، تو وہ یہی دعا کرتے کرتے جا رہے تھے، ایک مسجد نظر آئی، اور اس مسجد میں جب اندر داخل ہوئے تو امام نہیں تھا، امام کے انتقال ہوئے 2-4 دن گزرے تھے، کوئی امام نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھا دو، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی آپ کی امامت ہے، امامت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے امامت شروع کر دی۔ یہاں تک یہ سنیے، ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے ایک مجھے گلے کا ہار نظر آیا، چونکہ میں بے روزگار تھا، تو وہ ہار ملنے کے بعد میری نیت بدل گئی، اور میں سوچنے لگا کہ اس ہار کو میں رکھ لیتا ہوں، اس کو بیچ کر اپنا گزر بسر کر لوں گا۔ چونکہ بے روزگار تھے تو دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں اس ہار کو رکھ لوں گا، لیکن ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا، ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تم کسی کا ہار اٹھا لو، کسی کی چیز بغیر اجازت تم اس کی رکھ لو، دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مطاف میں ایک جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرے پاس ایک ہار ہے، جس کسی کا بھی ہو پہچان بتا کر لے لے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک نابینا آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہار میری بیگ سے گرا تھا۔ تو انہوں نے اور بھی اپنے نفس میں سوچنا شروع کر دیا، اپنے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ اچھا موقع تھا، نابینا تھا، یہ ہار تلاش بھی نہیں کر پاتا، ہم رکھ لیتے تو میرا کام بن جاتا، میں بے روزگار بھی ہوں، مجھے روزگار کی ضرورت بھی ہے۔ وہ سوچ کر اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے۔ لیکن بہرحال جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کسی کی امانت کو واپس کر دینا، گری پڑی چیز کو واپس کرنا، کسی کی بھولی بھٹکی چیز کو واپس کر دینا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس واقعے سے سنیں۔ تو انہوں نے اس نابینا شخص کو ہار واپس کر دیا اور انہوں نے دعا دی۔ یہ دعا لے کر طواف کرتے رہے، اپنے گھر چلے گئے اور وہی دعا کرتے رہے، اے اللہ ہمیں کوئی روزگار عطا فرما۔
تو وہ روزگار کی تلاش میں جاتے رہے وہ مسجد ملی، اور مسجد میں گئے تو دیکھا امام نہیں ہے، تو انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز ان کی پسند آئی تو لوگوں نے ان کو امام بنا دیا۔ امامت ان کی وہاں طے ہو گئی کہ آپ نماز پڑھائے، بہت اچھی آپ کی امامت ہے، نماز آپ نے پڑھا دی ہے، آپ امام بن گئے۔ امامت کرتے رہے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے بتایا کہ اس مسجد کے امام صاحب کا انتقال ابھی 2-4 دن پہلے ہوا ہے، ان کی ایک بچی ہے جو جوان ہے، یتیم ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس امام کی یتیم بچی جو بیٹی ہے اس بچی سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، امامت بھی مل گئی اور گھر بھی مل گیا اور بیوی بھی مل گئی۔ جب پہلی رات میں وہ اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے گلے میں وہی ہار ہے جو مطاف میں انہوں نے اس نابینا شخص کو واپس کیا تھا۔ تو انہوں نے چونکتے ہوئے کہا کہ یہ ہار کہاں سے آپ کو ملا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میرے ابو نے دیا۔ تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ دیکھو ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، اسی درمیان یہ مجھے ہار ملا اور وہ ہار ایک نابینا شخص کا تھا، میں نے ان کو واپس کر دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ نابینا شخص میرے ہی والد صاحب تھے اور وہ اسی مسجد کے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ نے آپ کی بھی دعا قبول کر لی اور میرے والد کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو کہا کہ آپ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں روزگار دے دے، اللہ نے روزگار دے دیا، اللہ نے آپ کو گھر بھی دیا اور گھر والی بھی دیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جب وہ ہار لے کر میرے والد محترم گھر پر آئے تو انہوں نے دل میں یہ دعا کی اور زبان سے کہا اے اللہ یہ ہار میرا گم ہو چکا تھا، یہ ہار میرا کہیں گر چکا تھا، لیکن ایک امین شخص نے، امانت دار شخص نے مجھے واپس کیا ہے، اے اللہ ایسا ہی امین آدمی کو میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر طے فرما دے۔ اللہ نے میرے والد کی دعا قبول کی اور آپ کو خاوند بنا دیا، اور آپ کی دعا قبول ہوئی کہ امامت بھی ملی، گھر بھی ملا، گھر والی بھی ملی۔ تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ کہ وہ شخص ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے ایک کام کیا، کتنی برکت عطا فرمائی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اخلاص کا امتحان ہے، تقوی کا امتحان ہے، ہماری آنکھوں کا امتحان ہے، ہمارے دل و دماغ کا امتحان ہے، اور خاص طور سے اس مہینے میں تقوی کا امتحان ہے، اخلاص کا امتحان ہے کہ جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اپنے کانوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اپنے وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اس مہینے میں اسی کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کا ثواب اور اجر اللہ کے فرشتے دیں گے۔ جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں، جو بھی آپ ثواب کے کام کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ثواب دیں گے، اجر دیں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کے لیے میں اجر خود میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ تو روزے کا جو اجر ہے اللہ کے فرشتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود دے گا، اس لیے کہ روزے میں اخلاص ہی دیکھا جاتا ہے۔ روزے کی طرح کوئی عبادت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاؤں، روزے کی طرح کوئی عبادت نہیں۔ کیسے؟ نماز میں ریا اور نمود دکھلاوا شامل ہو سکتا ہے، نماز میں ریا نمود دکھلاوا شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھرے مجمع میں نماز پڑھنا شروع کر دیں تو سبھی لوگ دیکھیں گے، سب لوگوں کی نگاہ میں آپ آ جائیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔
اگر آپ نے صدقہ کیا، خیرات کیا، تو سب لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے۔ حج کیا، وہ بھی لوگ دیکھیں گے۔ اور بھی جو نیک کام ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو سارے لوگوں کی نظر میں وہ نیکی آپ کی چلی جائے گی، لوگ دیکھ لیں گے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا اجر اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ اسی لیے کہ تمام عبادتوں میں بندہ دکھلاوا کر سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں۔ ایک بندہ اپنے دل میں روزہ رکھے ہوئے ہے، بھوکا پیاسا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے اس مجمع میں کون روزے دار ہے کون نہیں ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اور اگر کوئی بندہ تنہائی میں کچھ کھا پی لے، کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی بندہ اکیلے میں بھی بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو تمام عبادتوں میں ریا و نمود کا احتمال ہے، تمام عبادتوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں۔ آدمی ایک گھونٹ پانی پی لیا، سحری میں کچھ کھا پی لیا، کسی کو پتہ نہیں۔ بیوی سوئی ہے، شوہر نے کچھ سحری میں کھا لیا، بیوی کو بھی پتہ نہیں، بچوں کو بھی پتہ نہیں، دن بھر وہ بھوکا ہے، سحری کر لی کسی کو پتہ نہیں، روزہ رکھا کسی کو پتہ نہیں، صرف رب العالمین کو پتہ ہے۔ اور جب افطار کا وقت آئے گا وہ کھجور کھا کر پانی پی کر افطار کر لے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں، دوست کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بال بچوں کو پتہ نہیں، امام کو پتہ نہیں، باقی نماز پڑھیں گے سب کو پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام عبادتوں کا ثواب میرے فرشتے دیں گے، اجر میرے فرشتے دیں گے، لیکن روزے داروں کا ثواب میں خود دوں گا، اس لیے کہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کے ان روزوں کو اللہ کے لیے رکھیں، موقع نہیں آئے گا دوبارہ۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت اہم عبادت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو جسمانی فائدہ تو ہے ہی، روحانی بہت فائدے ہیں۔ احساس ہمارا جاگتا ہے، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے جسم کو ریفریش کر دیتا ہے، ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے، مختلف بیماریاں ہمارے جسم سے ختم ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں سائنسی ایجادات نے ان ساری چیزوں کو سمجھا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھوکا رہنے سے اور پیٹ کو خالی رکھنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ آج بھی اس دور میں جب آدمی بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کھانے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے۔ تو کھانا زیادہ کھانا یہ تو جانوروں کا کام ہو سکتا ہے، انسان کا کام نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس امت میں سب سے پہلی بدعت یہ شروع ہوئی کہ لوگ اپنے پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ اس امت کی پہلی بدعت ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ جانوروں کا کام ہے۔ ہمارے اللہ والے اولیاء اللہ یہ تو بہت مختصر کھاتے تھے، بہت مختصر۔ اور آج ہم جس ماحول میں ہیں کہ اگر آپ کم کھانا چاہیں تو کم کھا نہیں سکتے، آزو بازو والے ڈال دیتے ہیں۔ مہمانی میں آپ کہیں جائیں شادی وغیرہ میں تو نہ جانے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں زبردستی کھلانے والے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سنت نبوی سے واقف نہیں ہیں، وہ ڈاکٹری اور سائنس سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بھوک ختم ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو پلیٹ سے کھینچ لیں، یعنی خواہش رہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیں، نہ کھائیں۔ خواہش باقی رہتے ہوئے کھانا چھوڑ دیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو روزے کا جسمانی فائدہ اپنی جگہ، روحانی فائدہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست رکھا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ یہ کیا چیز ہے؟
خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک ڈاکٹر آیا ان کے پاس اور کہا کہ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ سلامت، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر ہے، ساری چیزوں کا بیان ہے، آپ بتائیے ہیلتھ اور صحت کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے علماء کی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، جو اسلام اور قرآن پر کوئی سوال ہوتا تو وہ ٹیم جواب دیتی، وہ کمیٹی جواب دیتی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے علماء کی کمیٹی سے کہا کہ ان کا جواب دو، تو علماء نے مل کر یہی آیت پڑھی تھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو مگر ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو جو ہم پیٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں وہی تو فضول خرچی ہے۔ بھائی ایک برتن ہے، اس برتن پر جتنا پانی ڈالنا تھا آپ نے ڈالا، وہ بھر گیا، اب اس کے اوپر مزید ڈال رہے ہیں، وہی تو فضول خرچی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ آج ہم فضول خرچی میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ بیوقوف لوگ دوسرے کی دعوت میں جاتے ہیں اور اپنے دوست کا پیٹ بھرتے ہیں، پلیٹ بھرتے ہیں اور اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ جتنا کھا چکا ہے اتنا ویسٹ جاتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، جس شخص کے یہاں آپ دعوت میں جا رہے ہیں انہوں نے صرف آپ کو دعوت دی ہے، جس کے یہاں جس شادی میں ولیمے میں عقیقے کی دعوت میں آپ جا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کاٹ دیا ہے، صرف آپ کو یا اپنی فیملی کو۔ آپ کو دوست و احباب کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے پلیٹ میں ڈالیں، اپنا کھا لیں، دوسرے کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصول کے خلاف ہے، یاد رکھیں۔ جو لوگ سخاوت دوسرے کے دسترخوان پر دکھاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے دسترخوان پر سخاوت دکھاؤ، اپنے دسترخوان پر لوگوں کو بلاؤ اور خوب ڈال ڈال کے کھلاؤ۔ بہت حیرت ہوتی ہے کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے لیکن سب سے زیادہ بے اصولی ہم کرتے ہیں۔ پھر آپ دوسرے کے پیٹ کو کہاں جانتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں کہ وہ کتنا کھا رہا ہے؟ وہ منع بھی کر رہے ہیں اور آپ ڈالتے جا رہے ہیں۔ بہت غلط بات ہے۔ صحت بگاڑنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو ان کے پیٹ سے زیادہ ڈالتے ہیں۔ طبیعت بگڑ گئی، زیادہ کھا لیے، تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا کیا علاج ہوگا؟ تو میرے دوستو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دسترخوان لگ جائے، سب لوگ بیٹھ جاؤ اور اپنے اپنے ہاتھوں سے لے کر کھاؤ، دستے خود دہان خود، اپنے ہاتھ سے اپنے حساب سے لے کر کھاؤ، انشاءاللہ ایک لقمہ بھی کھانا ضائع نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے لے کر کھاؤ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا لے لیں، یہ بھی اچھا ہے، ذرا آپ لے لیں، ذرا ڈال لو، اپنے ہاتھوں سے ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیے وہ خود ڈال لیں، منع کرنے کے بعد بھی ڈالتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ بھوکے رہنے میں اللہ تعالیٰ نے عافیت رکھی ہے۔ آپ بھوکا نہیں رہ سکتے تو کم سے کم آپ اتنا کھائیں کہ سانس لینے کی جگہ باقی رہے۔ سانس کی جگہ پر بھی لوگ کھاتے ہیں، اتنے میں بھی بس نہیں ہوتا تو پلیٹ میں لے کر چھوڑ دیتے۔ ایک ایک دانے پر اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتوں نے کام کیا ہے۔ جب دانہ کسان نیچے ڈالتا ہے زمین میں تو اس دانے کے سر کو اوپر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کوپلیں اوپر آ جائیں۔ پھر وہ فرشتے جو پانی پہنچاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو وہاں گرمی پہنچاتے ہیں، کسان اس پہ کام کرتا ہے، پھر وہ کسان کے ہاتھوں سے ہو کر منڈی میں وہ چاول پہنچتا ہے اور پھر آپ کے گھر میں اور گھر سے کچن اور کچن کے بعد آپ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ ایک ایک دانے پر کتنے افراد نے محنت کی ہے، آپ اپنی پلیٹ میں لے کر اس کو کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کھانے کی یہ بے برکتی اور ناقدری یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ اپنے گھر میں ایک دانہ نہیں خراب ہونے دیتے، اپنے گھر میں چاول کے ایک دانے کی حفاظت کرتے ہو، شادی محلوں میں ایک ایک پلیٹ تمہاری پلیٹ سے کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لاڈ پیار میں دوسرے کے دسترخوان پر سخاوت دکھانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اصول یاد رکھیے کہ اپنے اپنے ہاتھ سے لے کر کھاؤ یا پوچھ کر ڈالو۔ اگر تم نے 2-4 لقمے زیادہ ڈال دیے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو دن بھر یا ایک ہفتے کے لیے تم نے کھلا دیا، ان کو پھر دوسرے ٹائم کھانا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالیں،
بارہا یہ کہا جاتا ہے، منع کرتے بھی ہیں کہ نہ ڈالو بھائی، ہو گیا بس، لیکن پھر بھی ڈالتے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے، دشمنی ہے، ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو گناہ ملے، اس لیے کہ آپ نے زیادہ ڈالا ہے، ان کو تکلیف ہوئی ہے، اور ایذاء مسلم تکلیف دینا مسلمان کو حرام ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو روزے کے فوائد میں ہے کہ آپ کم کھائیں گے، کبھی کبھی بھوکے رہیں گے، تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ اور یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، اور برکت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے روزی میں اور گھر میں حلال کاروبار میں، حلال روزی میں اللہ نے بہت برکت دی ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، کئی دن سے وہ غزوے میں خندق کھودی جا رہی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی صاحبہ کو احساس ہوا ہماری مائیں بہنیں بھی بہت کام کی ہیں، صرف مرد ہی نہیں، صحابہ کرام ہی نہیں، بلکہ صحابیات کے اندر بھی دیکھیں کہ دین کا جذبہ کیسا تھا، سخاوت کا جذبہ کیسا تھا، خدمت کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے خندق یعنی گڑھے کھود رہے ہیں۔ اس زمانے میں جنگ کے لیے بیچ میں گڑھا کھود دیتے تھے تاکہ ادھر سے لشکر ادھر نہ آ سکے، یہ ایک جنگی تدبیر ہوا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس خندق کو کھود رہے ہیں، کئی دنوں سے کھود رہے ہیں، اور کھانے پینے کا نظام نہیں تھا۔ تو حضرت جابر کی رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر بھیج دیں، یا حضور کو بلا لیں اور کھانا یہاں تناول فرما لیں گے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کے گھر میں ایک چھوٹا سا بکرے کا بچہ تھا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں حضور کے لیے کھانا پکاتی ہوں، کھانا ریڈی کرتی ہوں، آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دیں کہ حضور اور 2-3-4 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور کھانا کا تناول فرما لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنی ٹھڈی کو یہاں رکھا، اپنی تھوڑی کو یہاں رکھ کر کاندھے پر کان میں کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے میرے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ 2-4 صحابہ کرام کو لے کر آ جائیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی اور بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اے مجاہدین، اے میرے صحابہ، آج جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے اپنے گھر پہ اور کہا اپنی بیوی سے، بیوی صاحبہ، تم نے تو 4 لوگوں کے لیے کھانے کا نظام کیا ہے، اور حضور نے تو وہاں پورے صحابہ کرام سے اعلان کر دیا ہے۔ تو دیکھیے ان کا ایمان کیسا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کا ایمان۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی سب آ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ ان صحابہ کرام کو آپ نے دعوت دی ہے یا حضور نے دعوت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ تو کہا کہ جب حضور نے دعوت دی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ سنو، جب میں آ جاؤں گھر پر تب کھانا لوگوں کو کھلانا شروع کرنا ہے، پہلے شروع نہیں کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لائے، حضور نے سالن اپنے ہاتھ سے نکالنا شروع کیا، ڈھکن پورا نہیں کھولا، جتنے میں چمچے سے نکال سکتے تھے نکالنا شروع کیا، اور روٹی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، 1-2 روٹی نکالنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر نے 4 صحابہ کو دعوت دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے تقسیم ہونے کے نتیجے میں 900 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کھانا سارے لوگ کھا لیے
تو جتنا کھانا دیگ میں پہلے سے تھا اتنا ابھی بھی موجود تھا۔ تو یہ ہے برکت۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سحری کے وقت کتنے رقم کے کھانے ہوتے ہیں، افطار کے وقت کتنی طرح کے چیزیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی آتا ہے ہم ہر ایک کو نوازتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں لٹائی جاتی ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، رمضان کی قدر کریں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کا روزہ لے کر جاؤ گے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا اتنا بڑا نقصان ہے، پوری زندگی کے روزے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوشش کریں۔ ہاں، میں نے فجر میں مسئلہ بتایا تھا کہ جو لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، لیکن جو جوان ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، دکانوں میں رہتے ہیں، کوئی مجبوری کوئی بہانہ نہیں ہے، تو ان کے لیے میرے دوستو روزہ رکھو۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور آپ جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ آپ کی روزی کو بڑھاتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔